جب تک اجازت نہ ملے کوئی ولی نہیں بن سکتا. آپ سارے اتنے خوش قسمت ہیں, اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر قبلہ نے ایک اعلان کیا, ایک صدا دی, اپنے اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کے در پہ آ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے, جس طرح سرکار نے فرمایا کہ 12 گاؤں یہاں سے آ کر فیض لیتے, قرآن پڑھتے, اسلام یہاں سے نکلا پھیلا. آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ایک ولی نہیں, جہاں اتنے ولی آرام فرما رہے ہیں. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کے تفسیر مظہری کے اندر حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ولی 2 لمحوں کے لیے بیٹھ جائے اور زبان سے کوئی اللہ کا ورد کر لے, سبحان اللہ, وہ زبان سے کہہ دے اللہ, سبحان اللہ, بولیے اللہ, پھر بولو اللہ, اللہ اللہ, 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 زبان سے کوئی 2 لمحے بیٹھ کر وہ ورد کر لے, 1 گھڑی 2 گھڑی بیٹھ کر ورد کر کے وہ اٹھ کے چلا بھی جائے. وہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. قیامت تک اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا بولیے نزول ہوتا رہتا ہے. اب آپ خود سوچیں, جہاں 2 لمحوں کے لیے بیٹھے وہاں قیامت تک رحمتوں کا نزول ہے, تو جہاں قیامت تک کے لیے لیٹ جائے, سبحان اللہ, اس جگہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہاں کی شان کا عالم کیا ہوگا جہاں حضرت بابا جی سرکار کا مزار ہے, حضرت خواجہ صاحب کا مزار ہے, حضور ساقی سرکار کا مزار ہے, اور یہ وہ جگہ ہے اور جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا مزار ہے. اور آپ سارے خود نہیں آئے, اپنے گھروں میں تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اعلان بھی نہیں لے کے آیا, انہوں نے اپنی خدمت کرنی تھی وہ کر دی. ان کی محبت آپ کے ساتھ اتنی ہے کہ ان کی محبت آپ کو خود کھینچ کے لے آئی. سبحان اللہ, کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو, یہاں اللہ کا ذکر کرو, رسول پاک کا ذکر کرو, اپنی اولادوں کو بھی لے کے آؤ. بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ہم بھی سبق سنا رہے ہیں, میں بھی سبق سنا رہا ہوں. اور یہ بات کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی ولی بنایا گیا وہ اس در پہ آ کے, پنجتن پاک کے در پہ, مولا علی کے در پہ, اور یاد رکھیے یہ اس کائنات والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جائے سیدہ کے در پہ اور فیض پا کے آ جائے. نہ, ایک رہنے والا تھا سدرۃ المنتہا کا, سبحان اللہ, سدرۃ المنتہا کا, اور اسے بھی پتا تھا کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اتر آیا اور آ کر مدینے کی گلیوں کے اندر پوچھا, بھائی بتاؤ مانگنے والا, اور پوچھا قاری صاحب بتاؤ کہ اس علاقے میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں خالی تو کوئی آ جائے. سبحان اللہ, جتنے خالی تھے کوئی آ جائے لیکن خالی واپس نہ جائے. انہوں نے کہا ہاں ایک گھر ہے وے جتنے کوئی خالی تے آ جاندا ہے لیکن خالی جاندا نہیں. پوچھا وہ کیڑا گھر ہے؟ فرمایا او سامنے جڑا نا میرے رسول پاک دا گھرانہ ہے. سبحان اللہ, او سامنے مولا علی دا گھر پہ نظر آندا ہے. جا کے جو بھی منگے گا, اولاد منگے گا اللہ وہ بھی دے گا. سبحان اللہ, جے جان منگے گا تے رب, صحت منگے گا تے رب وہ بھی دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آ کے مولا علی کے گھر کے سامنے ایک تھڑا تھا, اس کے اوپر بیٹھ گیا اور بڑی دیر دیکھتا رہا کہ ایک بڑا پیارا بچہ ہے, نوری بچہ ہے, جسے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آنکھوں سارے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کہتے ہیں میں اس بچے کو دیکھتا رہا, وہ کبھی یہاں جاتا کبھی میرے قریب سے گزرتا. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہے, نام اس کا حسن مجتبیٰ ہے. سبحان اللہ, چھوٹا سبحان اللہ, نام نہیں, چھوٹا نہیں, میں لفظ واپس لیتا ہوں, وہ بڑے ہی ہیں. ہاں وہ بڑے ہی ہیں, ان سے بڑا کون ہے جی؟ کہا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. اچھا, اور تو رات گزر گئی, رات ہو گئی, سارا دن گزرا, وہ وہیں بیٹھا رہا. رات کو مولا علی گھر آئے, سیدہ کائنات نے کھانا پکایا, سامنے رکھا, امام حسن حسین بھی تشریف فرمائے اور مولا علی بھی بیٹھے ہیں. اب وہ آیا مانگنے والا, اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, مولا علی باہر آئے
اور باہر آ کے مانگنے والے کو دیکھا اور مانگنے والے کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ منگتا ہمارے مدینے کا نہیں ہے، منگتا ہمارے مدینے کا دیکھے نا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں قبلہ سرکار نے جب کہا ٹوپی والا بچہ یہ میری طرف توجہ نہیں ابھی کر رہا، تو قبلہ قاری صاحب نے نام لے کے کہا فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے. میں اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ گاؤں والوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، اور ہو پھر علی المرتضیٰ، ہو علی المرتضیٰ، اور پتہ نہ ہوگا یہ منگتا مدینے کا نہیں. اس نے کہا حضور مانگنے آیا ہوں. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو مانگ. سارے کو نا منگ کی مانگنا ہے، تو منگ کی منگنا ہے. اس آخیا جناب جے کچھ دینا ہی جنا، مینو پتا چلیا سی تو خالی کوئی نہیں جانا. آپ نے فرمایا صحیح سنی. انہاں آخیا جے پھر دینا ہی جنا تے پھر وہ بچہ دے دو جڑا بڑا سوہنا پہ لگدا سی، سنیا تہاڈا پتر ہے گا، وہ تہاڈا پتر ہے. تے جے دینا ہی تے او عطا کر چھڑو، حسن عطا کر چھڑو. جے کوئی ہوندا نا ساڈا الدتا شریف دا کوئی ہوندا بندہ تو انہیں کہنا سی کہ تینوں جڑے 20 دینے نے نا وہ بھی ہون نہیں دینے، تو جا اپنا کوئی پتر بھی کسے نو دیندا ہے، وہ کوئی جگر دا ٹکڑا بھی کسے نو دیندا ہے نہ، وہی چلا جا. لیکن اے او گھرانہ ہے، اے او در ہے، اے او دروازہ ہے جتوں خالی کوئی بھی نہیں جاندا. اس نے کہا جناب وہ دے دیں. آپ کا جملہ سنیں اور سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. حضرت مولا علی نے جب سنا نا کہ اس نے میرا حسر مانگا ہے، سنو جی صاحب، آپ نے فرمایا لے میں نے اپنی طرف سے دے دیا، اپنے انو تو انو دے دیتا. لیکن اے دے ہوتے انہاں دے گھر والے دا بھی ماں جی دا بھی حق ہے تے انہاں کول بھی نہ پوچھ لواں. انہیں آکھا جناب پوچھ لو. وہ مولا علی اندر آئے اور آ کے سیدہ کائنات سے کہا فاطمہ تو زہرا آپ کے بابا جان کا ایک منگتا آیا ہے، ماننے والا آیا ہے، اس یقین سے آیا ہے کہ خالی نہیں جائے گا، اب کیا کرنا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوچھا اس نے کیا مانگا ہے؟ کہا اس نے ہمارا حسن مانگا ہے. آپ نے کہا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، ہم اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے حسن مانگا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پکڑے حسن کا ہاتھ اور جھولی سے امام حسین کو اٹھا کے کہا حسن اپنی طرف سے دے دینا، حسین میری طرف سے دے دینا. اسی ہن تسی تے میں سارا مل کے ایک صدا لانی ہے، ایک آرزو اپنی پیش کرنی ہے، ایک اسی غلامی دا جڑے دم بھرنے ہیں انہاں دی بارگاہ پیش کرنی ہے. اس منگتے نے بھی آکھیا سی تے اسی بھی ساری کوئی گل آکھنی ہے، مل کے آکھنا جے اساں سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے، گج کیا کو دم دم ہر ویلے اساں